حق جب کسی کے پاس چلا جاتا ہے تو کتنی بری بات ہوتی ہے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو یہی سیکھ دی جو ہمیں بھی اپنے بچوں کو دینی چاہیے کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بری بیماری ہے، بہت بڑا ظلم ہے. ظلم اللہ تعالیٰ پر نہیں، ظلم اپنے آپ پر، کیونکہ وہ ہم لوگوں کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے. Allah's haq should not be given to anyone of his makhluk because no one is equivalent to him. ایک حدیث ہے عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ ای ذنب اکبر عند اللہ قال ان تدعو للہ ندا وهو خلقہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے. ابن مسعود فرماتے ہیں کہ one man once asked Muhammad sallallahu alaihi wasallam what is the biggest sin in the sight of Allah. So Prophet Muhammad replied, the biggest sin in the sight of Allah is that you associate a partner with him and he has created you. So he created you and despite of that you give his worship or you associate a partner with him. This is the worst sin in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. So shirk ایک ایسا گناہ ہے جو آپ کو جہنم میں لے جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ شیئا ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے کہ وہ اور کوئی گناہ معاف کر دے، لیکن وہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. آپ جھوٹ بولیں یا ایسی کوئی آپ سے گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی میں ہے، اس کی مشیت میں ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا، ان کو درگزر کر دے گا. لیکن ایک گناہ جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے اس کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے، وہ ہے شرک کرنا. تو اس لیے آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ اللہ کے رسول کی پہلی دعوت یہ کیوں نہیں تھی کہ بچوں کو مت مارو اور قتل مت کرو اور شراب مت پیو. ان کی پہلی دعوت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو، بتوں کے سامنے سجدہ نہ کرو، یہ گریوز کے سامنے، قبروں کے سامنے سجدہ مت کرو. ان کی یہ تھی پہلی دعوت. ایک اور حدیث میں آتا ہے، انس رضی اللہ عنہ رپورٹس اللہ تعالیٰ says، یہ حدیث قدسی ہے، یعنی پروفٹ محمد says that اللہ تعالیٰ says O son of Adam, if you meet me with sins as much as the width of the earth، اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنے گناہ لے کے جاؤ گے جتنا کہ یہ زمین کی مطلب کتنی بڑی زمین ہے، اتنی زمین کے برابر بھی گناہ لے کے جاؤ گے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم نے شرک نہ کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اتنی ہی مغفرت کے ساتھ ملے گا. He will meet you with so much forgiveness if you have not done shirk in your ibadat, in his rububiyyah and in his uluhiyyah and in his asma wa sifat. Then even if you have so many sins, Allah subhanahu wa ta'ala would meet you with so much of forgiveness and forgive those sins, inshallah. This is the hadith, the words of Allah subhanahu wa ta'ala, that shirk destroys all good activities. If you're doing everything good, you're a very pure person, you're praying, you're doing zakat, your nature is excellent, your akhlaq is good, but you're having shirk in your ibadah, your all ibadahs are a waste, because shirk will destroy everything. And what are the types of shirk? I just noted down all those. علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا. اگر ہم یہ تھاٹ رکھیں گے کہ somebody knows، کسی کو علم الغیب ہے، یہ جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہم ان کو دے رہے ہیں. This comes in the category of shirk. یعنی فارچون ٹیلرز پہ بلیو کرنا، یا اپنے ہاروسکوپس دیکھتے ہیں لوگ کہ اگلا ہفتہ کیسا گزرے گا، یا کسی نے بتایا کہ بھائی آپ کے ساتھ تو ایسا ہونے والا ہے، اس پہ یقین کرنا، یہ سب شرک کے زمرے میں آتا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صرف اسی کی یہ ایٹریبیوٹ ہے کہ اسے پتہ ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے. There are the things that اللہ تعالیٰ knows is وہ کوئی انسان نہیں جان سکتا. اور اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ وہ کل کی بات بتا سکتا ہے، وہ ہاروسکوپس آپ کو بتا دے کہ بھائی ایسے آپ کے ساتھ اگلا ہفتہ ایسے، اگلا دن ایسے گزرے گا، دس آل از اے کیٹیگری آف شرک. نفع اور نقصان کا مالک کسی اور کو جاننا، یہ سوچنا کہ میرا
اس کی وجہ سے یہ میرا نقصان ہوا ہے یا اس کی وجہ سے مجھے فائدہ ہوا ہے، یہ بھی شرک میں آتا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ابن عباس کو، ابن مسعود کو کس کو سکھا رہے تھے، ایک سیکنڈ آئی ول جسٹ چیک اینڈ ٹیل یو that hadith in which Allah's Rasul tells that small child, he tells him کہ احفظ اللہ یحفظک. Yes, that hadith I wrote it somewhere. احفظ اللہ یحفظک. Where is it? It's here. Ibn Abbas. It is in Tirmidhi. It is in Tirmidhi that Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ke Rasul tells him that احفظ اللہ یحفظک, and in the end he tells him that فاعلم ان الامة لو اجتمعت ان يضروك بشيء لن يضروك بشيء الا قد كتب الله لك. کہ اگر پوری دنیا مل کر بھی کوشش کرے کہ تمہیں کوئی ضرر پہنچا دے، تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے، تو کسی کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے unless Allah wants you to get that نقصان. Means you can never be harmed unless Allah wants you to be harmed, and you can never be prosperous or victorious unless Allah Ta'ala wants you to be that. تو یہ ایمان رکھنا کہ بھائی یہ ان کی دعا لگ جائے گی اور بھائی میرا یہ کام ہو جائے گا، یا ان کی وجہ سے میرا یہ کام ہو جائے گا، یہ مجھے نفع پہنچا سکتی، یہ میرا گڈ لک ہے، یہ میرا گڈ لک ہے، یہ میرا گڈ چارم ہے، یا میری ممی کا فیس میرے لیے بہت لکی ہے، یا میرا یہ ٹیڈی بیئر بڑا لکی ہے، یہ سارے بھی شرک کے زمرے میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مطلب یہ ایسی بیماریاں ہیں جو ہمارے اندر آ گئی ہیں مسلمانوں میں، مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ماحول کے ساتھ ہم لوگ ایسے ہو گئے ہیں. یا دیٹس رائٹ. ہاں صحیح بات ہے. ٹچ وڈ مینس گڈ لک، یا مطلب نظر نہ لگے ٹائپ کا کچھ ہے ان کا. ہاں ٹچ وڈ والا یہ بھی آپ نے اچھا یاد دلایا. تو آل دیز تھنگس ہیو نو امپورٹنس، یو نو. اسلام ڈز ناٹ ٹیچ دیز تھنگس. یہ شرک ہے، آپ جانتے بھی نہیں، پتہ بھی نہیں، اور اننوئنگلی آپ شرک کر دیتے ہیں. ہاں keep your fingers crossed. Yes. صحیح بات ہے. we are not able to know that this is shirk. Right. Just because it's a part of the English, you know. جی. Yes. Means کچھ برا نہ ہو جائے، اپنی fingers crossed رکھو. These, yes. اور touching wood. Yes, that's right. So we are giving wood کو ہم نے وہ ایٹریبیوٹ دے دی جو اللہ تعالیٰ کی ہے، یعنی بلا دور کرنا یا نقصان یا نفع پہنچانا یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، یا یہ وڈ کچھ نہیں کر سکتا. لیکن ہم نے اس وڈ کو یہ اختیار دے دیا کہ بھائی تم ہمیں بچاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو جس پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی پہ چھوڑ دیتا ہے. اس وڈ پہ بھروسہ کرو گے نا، اللہ تعالیٰ اسی پہ چھوڑ دے گا، پھر ویسے ہی ہوگا. آئی سمجھ میں؟ یس آئی ہیو ریٹن دیٹ آلسو. غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پکارنا یا کسی سے دعا کرنا. جیسے جو لوگ مر گئے ہیں، ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں بڑی بیماری ہے کہ بھیا ضرور جاتے ہیں بابا کی درگاہ پہ، ضرور جاتے ہیں یا کسی کی درگاہ پہ ضرور جاتے ہیں. تو یہ سب غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ بہت سے تو ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہوئے بھی مشرک ہیں. کون ہے وہ؟ ہم جیسے جو ہم لا الہ الا اللہ تو بولتے ہیں منہ سے، لیکن لا الہ الا اللہ کے مطلب نہیں سمجھتے. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کوئی معبود حقیقی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، یعنی no one else has the right to be worshipped except Allah. There is no true God but Allah. No true God but Allah. کیونکہ معبود تو بہت ہیں، سورج کو بھی معبود بنا رکھا ہے، گائے کو بھی پوجتے ہیں بھائی، اور جی اسنیک کو بھی پوج رہے ہیں، ہر چیز کو پوج رہے ہیں، لکڑی کو، اس کو، سب کو. لیکن حقیقی معبود کون ہے، حقیقی جس کی عبادت کرنی وہ کون ہے؟ وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. تو یہ حق ہم کسی اور کو دے دیں کہ ہم پکاریں اللہ تعالیٰ کے علاوہ. کسی پرابلم ہے تو یا علی یا غوث، یہ سب دس از ناٹ فرام اسلام. دس از شرک، اوپن شرک. یو کین انڈرسٹینڈ. قرآن سے آپ کو میں نے جو آیتیں بتائی ہیں آپ خود ہی ڈفرینشیٹ کر لیں گے کہ کیا شرک ہے اور کیا شرک نہیں ہے. مطلب ہمیں تو ایکسپلین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، قرآن تو خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ شرک کون کر رہا ہے اور کیسے. آپ تو خود سمجھ سکتے ہیں. ماشاء اللہ آپ لوگ سب پڑھی لکھی ٹیچرز ہیں اور آگے جنریشنز کو ٹرین کر رہی ہیں. آپ لوگوں کے ذہن اتنے وسیع ہیں کہ